جی بسم اللہ. بسم اللہ کریں. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر ہفتے کی طرح آج ہم پھر سے حاضر ہیں ایک نیا موضوع، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے. فضیلت الشیخ شمیم محمد سلفی جو دوحہ قطر میں مقیم ہیں اور پچھلے 30-40 سال سے یہیں پہ ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ. دعوت سعودی دعوت ارشاد کے ذریعے وہ یہاں پہ کافی کام کرتے تھے پہلے. فی الحال ہم لوگ لائیو دروس کر رہے ہیں ان کے. ہفتے میں 3 دن آج کل دروس ہوتے ہیں. جمعہ کا درس یہ جو آپ لوگ یہاں سنتے ہیں، اس کے علاوہ ہفتے کے دن قرآن کی تفسیر ہوتی ہے اور پیر کے دن صحابہ پہ دروس ہوتے ہیں. صحابہ پہ بلکہ آج کل جو چل رہا ہے خلفائے راشدین پہ ہے. تو انشاءاللہ آج کا درس کا عنوان جو آپ سن چکے ہیں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے. ہم سنتے ہیں شیخ شمیم سے. تفضل یا شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قابل احترام دینی اور ملی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، حمد و صلوات کے بعد جس موضوع سے متعلق آج کی ملاقات میں آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے. کیونکہ محبت یہ ایسی چیز ہے کہ جب کسی سے کسی کو محبت ہوتی ہے تو اس کے آثار انسان پر نمایاں ہوتے ہیں اور وہ اس محبت کو چھپا نہیں سکتا، اس محبت کا اظہار ہوتا ہے. تو آج کی ملاقات میں محبت رسول کے کیا تقاضے ہیں ہم سے، ہم پر اس کے کیا آثار مترتب ہونا چاہیے،
کس چیز کا ہم سے اظہار ہونا چاہیے، تب ہمارا محبت کا دعویٰ سچ ہوگا، ورنہ دعویٰ بلا دلیل ہوگا۔ آج کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار بہت، محبان مصطفیٰ اور عاشقان مصطفیٰ کی کمی نہیں پائی جاتی۔ یہ 12 ربیع الاول ہے، آپ نے عشق و محبت کے نام پر روڈوں پر طوفان دیکھا ہے، جلوس، جلسے، ناچ گانے، مردوں عورتوں کا اختلاط، نعرے بازیاں، میوزک، یہ تمام چیزوں کا مشاہدہ ہم کر رہے ہیں، اور اس کو محبت کے نام پر انجام دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ لازم ہے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھیں کہ محبت کیا ہے اور محبت کے تقاضے کیا ہیں، تاکہ ہم صحیح معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ چنانچہ اولاً تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ اللہ رسول کی محبت یہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، یہ اللہ کا عطیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں اپنی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کر دے۔ چنانچہ جو خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ سورہ حجرات کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے، اور کفر، فسق اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا ہے، یہی لوگ بھلائی پانے والے۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے بات واضح ہوتی ہے کہ محبت، اللہ کی محبت، ایمان کی محبت کا یہاں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا۔ ایمان کی محبت کا مطلب اللہ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ تو اللہ اور رسول کی محبت یہ الہی تحفہ ہے، الہی عطیہ ہے، جس کو اللہ تعالی عطا کر دے وہ خوش نصیب، اور جس کو اس سے محروم رکھے وہ محروم ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے یہ ایک فریضہ ہے، اور اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اس محبت کا انکار نہیں کیا۔ اس کے بغیر کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو وہ مومن ہی نہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول، اور یہ نہیں کہ محبت ہو، بلکہ آپ کی محبت تمام محبتوں پر غالب، تمام محبتوں پر غالب۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ اور بغیر آپ کی محبت کو غالب کیے ہوئے ایمان کی چاشنی اور لذت انسان کو نہیں ملتی۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما ويحب المرء لا يحب الا لله وان يكره ان يعود في الكفر بعدما انقذه الله كما يكره ان يقذف في النار. کہ تین چیزیں جو اپنے اندر پیدا کر لے اس کو ایمان کی لذت ملتی ہے، مٹھاس ملتی ہے، چاشنی محسوس ہوتی ہے، اس کو ایمان میں مزہ آنے لگتا ہے. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ کہ اللہ اور اس کے رسول دنیا اور مافیہ سے اس کے نزدیک محبوب، پوری کائنات سے زیادہ محبت اللہ اور رسول سے ہو، اللہ اور رسول کی محبت تمام محبتوں پر غالب آ جائے، تب ایمان میں مزہ آتا ہے، جب چاشنی ملتی ہے، تب ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے، تب استقامت آتی ہے انسان. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی سے فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. دوسری چیز جو بیان فرمائے کہ لوگوں سے جو اس کے تعلقات پیدا ہوں وہ اللہ کی بنیاد، اللہ کی محبت کی بنیاد، لوگوں سے محبت اللہ کی معیار اللہ رسول کی محبت ہو جائے. وَيَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَمَا أَنْقَذَهُ اللَّهُ، اور کفر سے نفرت ہو جائے، ایسے ہی نفرت جیسے آگ سے نفرت ہوتی ہے. آگ میں جانتے بوجھتے کوئی شخص اپنا ہاتھ نہیں ڈالتا، یہ کفر سے نفرت ہو جائے تو ایمان کی لذت ملتی. تو محبت رسول یہ لازم ہے. چنانچہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کے اپنی جان سے بھی زیادہ مقدم ہے، اپنی جان سے زیادہ عزیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ کہ آپ میرے نزدیک دنیا و مافیہ سے زیادہ محبوب ہیں الا نفسی، میری جان کے علاوہ، میری جان کے علاوہ اس کائنات میں ساری مخلوق سے آپ مجھے زیادہ محبوب ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یا عمر، عمر ایسی بات نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے ابھی، جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو، جب تک تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک بات بننے والی نہیں ہے. جب یہ بات سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ ہم محبوب ہیں. تو اللہ کی وجہ سے فرمایا الان یا عمر، عمر اب بات بنی، اب بات بنی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہونا چاہیے، اور اگر غالب نہیں ہے تو بڑا خطرہ ہے میرے بھائی. چنانچہ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ
فتربصوا حتى يأتي الله بأمره کہ اے نبی مسلمانوں سے آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارا وہ مال جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے، تمہاری وہ تجارت جس کے مند پڑ جانے کا تمہیں خطرہ لگا رہتا ہے، تمہاری وہ مساکن و تردونا، تمہاری وہ پسندیدہ بلڈنگیں، عمارتیں، اگر تمہارے نزدیک اللہ اور رسول سے، اللہ کے راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ میرے بھائی بہت بڑی وعید ہے۔ تو تمام محبتوں پر اللہ اور رسول کی محبت کو غالب کرنا، جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر غالب نہ آئے اس وقت تک بات بننے والی نہیں ہے، کام چلنے والا نہیں ہے، دعوی ایمان پکا نہیں ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر جن رشتوں کا اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے اس سے انسان کو فطری محبت ہوتی ہے، فطری محبت، لگاؤ ہوتا ہے۔ تو محبت کے 3 طریقے ہوتے ہیں، ایک فطری محبت، طبعی محبت جسے کہتے ہیں، اور ایک عقلی محبت، اور ایک ہے دینی محبت، روحانی محبت۔ تو رسول اللہ کیونکہ محبت نام ہے فطری کشش کا، یہ ایسا میلان ہے نفس جو ہمیشہ پسندیدہ اور مرغوب چیزیں ہیں ان کی طرف دل کا ہمیشہ میلان ہوتا ہے، پسندیدہ چیزوں کی طرف، مرغوب اشیاء کی طرف۔ تو محبت اگر قرارداری کی بنیاد پر ہو تو اس کو طبعی محبت کہتے ہیں، اس محبت کا نام طبعی محبت۔ اور اگر کسی کے جمال و کمال اوصاف یا اس کے احسان کی وجہ سے ہو تو یہ عقلی محبت کہلاتی ہے، اور اگر محبت مذہب اور رشتے، مذہبی رشتے کی بنیاد پر ہو تو روحانی محبت یا ایمانی محبت کا نام اسے دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے وہ طبعی بھی ہے، عقلی بھی ہے، اور دینی اور روحانی بھی۔ تمام محبتوں کا مرکز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ طبعی محبت جو رشتہ داروں سے ہوتی ہے، ماں باپ سے ہوتی ہے، بچوں سے ہوتی ہے، بھائی بند سے ہوتی ہے، یہ طبعی محبت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی طبعی محبت ہے۔ آپ امت کے روحانی باپ، آپ کی بیویاں امت کی روحانی مائیں، اس حیثیت سے آپ سے طبعی محبت، آپ کا درجہ باپ کا درجہ، آپ کی بیویوں کا درجہ ماں کا درجہ، اس حیثیت سے آپ سے طبعی محبت کا رشتہ بھی ہمارا قائم ہے۔ جس اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، ماں کی حیثیت سے ان سے محبت، ماں کا درجہ ان کو دیا گیا ہے، روحانی مائیں ہیں نبی کی بیویاں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں، بلکہ یہ کرت میں جو شاذ کرت ہے اس میں جو ہے وہ ابوہم کا اضافہ بھی ہے اس کرت میں، لیکن وہ کرت جو ہے کرت متواترہ میں سے نہیں ہے،
قرۃ شاذہ میں سے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ طبعی محبت بھی ہے۔ اسی طریقے سے عقلی محبت، ظاہری اور باطنی جو کمال اور جمال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پایا جاتا ہے، تو آپ سے جو محبت کے اسباب میں سے ایک سبب آپ کمال ہے، جمال ہے، خواہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، یہ اسباب محبت میں سے آپ کمال و جمال ظاہری بھی تھا آپ کا اور باطنی بھی تھا، شکل و صورت میں بھی آپ سب سے حسین تھے، جیسے کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، کان مثل الشمس والقمر، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ آپ کا چہرہ آفتاب و ماہتاب جیسا تھا، آپ کا چہرہ آفتاب و ماہتاب جیسا تھا۔ حضرت ربیعہ بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، لو رأیت الشمس طالعۃ، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو ایسے محسوس کرتے تو گویا کہ سورج نکل رہا ہے، سورج نکل رہا ہے۔ مجموع الزوائد میں میثمی نے ذکر کیا اس روایت، تو ربیعہ بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تبصرہ ہے آپ کے حسن و جمال کا کہ لو رأیت الشمس طالعہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو ایسا محسوس کرتے کہ سورج طلوع ہو رہا ہے۔ اور حضرت عائشہ نے تو تعریف ہی کی ہے، حضرت عائشہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ایک شعر ان کا مشہور ہے، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء وشمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں فرماتی ہیں، ایک سورج تو آسمان کا ہے اور ایک سورج میرا ہے، ایک سورج آسمان کا ہے اور ایک سورج میرا ہے، لیکن میرا سورج آسمان کے سورج سے زیادہ حسین ہے، زیادہ بہتر ہے۔ لوگوں کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، لیکن میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، میرا سورج جو ہے عشاء کے بعد۔ یہ تبصرہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ تو بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ظاہری کمال سے بھی متصف تھے، شکل و صورت کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے بھی، اور یہ باطنی جمال و کمال بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بدرجہ اتم موجود۔ اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا، سید المرسلین بنایا، امام الاولین والآخرین بنایا، رحمت للعالمین بنایا۔ یہ اوصاف تھے رسول پاک جو ہے باطنی کمال اور جمال کا۔ یہ عالم ہے کہ آپ رحمت للعالمین، آپ امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، یہ کمال ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور آپ کے احسانات اس انسانیت پر جس قدر ہے اس کا حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ محسن انسانیت، صاحب جمال و کمال، اور صاحب جمال و کمال کے ساتھ محبت رکھنا اور محبت کا ہونا یہ لازمی امر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا، آپ کے پاکیزہ اخلاق کا پہلی وحی کے نزول کے بعد جو تبصرہ اس پر کیا تھا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے غار حرا سے اتر کر پہلی وحی کے بعد کانپتے ہوئے گھر پہنچے تھے، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، چادر اڑا دو، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔
تو اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کلا اللہ واللہ لا یخزیک ابدا، کلا ہرگز نہیں، میرے آقا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ کی اتنا عزت و صفات، آپ کے اخلاق اتنے اعلی ہیں، آپ کو اللہ رسوا نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے آپ کے اخلاق کی جو تعریف کی، آپ کی جو خوبیاں بتائیں کہ آپ قرابت داروں کے ساتھ اسے سلوک کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، درمادوں اور بے کسوں کو کا سہارا بنتے ہیں، ناداروں کو سرمایہ فراہم کرتے ہیں، مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کی ضیافت کرتے ہیں، مصیبت میں دوسروں کے کام آتے ہیں، ان کی اعانت اور مدد کرتے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ پہلی وحی کے بعد خدیجہ ام المؤمنین خدیجہ کا جو تبصرہ ہے یہ آپ کے باطنی کمال کا مظہر ہے۔ میرے بھائیوں، اب ایسی ذات سے کون نہیں محبت کرے گا؟ تو آپ کے اخلاق و عادات، آپ کا جمال و کمال اس بات کا متقاضی ہے کہ ہمارے دلوں میں آپ کی محبت پیوست ہو جائے۔ تاریخ میں بہت سے لوگ اپنے کمالات کے جیسے مشہور ہوئے، حاتم طائی کا بھی لوگ ذکر کرتے ہیں، اپنی سخاوت اور فیاضی میں مشہور ہے۔ نوشیروان اپنے عدل انصاف میں مشہور، سقراط، بقراط، افلاطون وغیرہ کو لوگ دانا اور حکمت کی بنا پر جو ہے اس کو چاہتے رہے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ کمالات ان سب سے کئی گنا بڑھ کر، کوئی نسبت ہی نہیں لوگوں، ان لوگوں کو آپ سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ تمام انبیاء کے اندر جو خوبیاں پائی جاتی تھی، انبیاء یہ اللہ کے چنندہ ہوتے، یہ منتخب لوگ ہوتے، اللہ ان کو انسانیت میں چنتا ہے، چنندہ لوگ تھے انبیاء کرام۔ ان انبیاء کے پاس بھی وہ خوبیاں نہیں تھیں جو خوبیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی، تمام میں آپ سب سے آگے۔ چانچہ کسی شاعر نے کہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ یہ دے بیضا داری، آچا خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ کہ تمام انبیاء کے اندر جو علیحدہ خوبیاں تھیں، آپ کی ذات اقدس میں وہ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر دی۔ تمام خوبیاں جو انبیاء کرام، جو کسی کو کسی میں کمال، کسی کو کسی میں کمال، کسی کو کسی میں کمال تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں وہ تمام انبیائی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے یہ عقلی محبت بھی، اور دینی محبت، روحانی محبت، کیونکہ بغیر محبت کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شرائط میں سے ایک بنیادی شرط محبت ہے۔ بغیر اللہ رسول کی محبت کے، بغیر دین کی محبت کے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت طبعی محبت بھی ہے، عقلی محبت بھی ہے، دینی اور روحانی محبت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ان تمام محبتوں کا مرکز۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہونا لازم ہے۔ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرے بھائیوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کچھ بدیہی تقاضے ہیں، کچھ تقاضے ہیں
جن کا پورا کرنا ہم پر ضروری ہوگا. اس کے بغیر محبت کا دعویٰ بے بنیاد ہوگا. صرف روڈوں پر جلوس نکال کر، نعرے بازی کر کے، ناچ اور گانے کر کے جو ہے محبت کا دعویٰ کرنا، یہ غلط ہے. یہ محبت نہیں ہے، یہ عداوت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو محبت کا تقاضا کیا ہے؟ انشاءاللہ اس کا تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا. جس کا بجا لانا، کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ امور وہ ہیں جن کا بجا لانا محب کے لیے لازم اور ضروری ہے. اس کے بغیر محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے اجتناب کرنا ایک محب کا، محب رسول کا انتظام کرنا، اجتناب کرنا ضروری ہے. اس کے بغیر محبت کا دعویٰ ادھورا. ان کا تذکرہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا. پہلی چیز، اگر ہمیں پہلا تقاضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کہ آپ کا احترام اور آپ کی تعظیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور آپ جو ہے تعظیم، ادب جو ہے، یہ پہلا قرینہ ہے محبت کی. قرینہ محبت کا پہلا قرینہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کی تعظیم کی جائے، ادب و احترام کا برتاؤ اس کے ساتھ کیا جائے. تو حب رسول کا لازمی تقاضا احترام رسول ہے. اور یہ تو ایسی بارگاہ ہے جہاں حکم عدولی کی تو کیا تو کوئی گنجائش ہی نہیں. یہاں تو اونچی آواز سے بولنا بھی غارت گر ایمان غارت ہو جاتا ہے. سورہ حجرات آپ پڑھ لیجئے. اللہ تعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبے کو بیان کرتے ہوئے کہ تعظیم اور احترام رسول کا کیسے ہونا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی ابتدائی 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. سورہ حجرات کی ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی تعظیم آپ کی جائے، آپ کا احترام کس قدر لازم ہے. اللہ یہ فرماتا ہے ایمان والو، اللہ تعالی اور اس کے رسول سے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو. بلا شبہ اللہ تعالی سب کچھ جانتا ہے. اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور آواز سے بولو جیسے تم ایک دوسرے سے بولتے ہو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو. بلا شبہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے. ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے. اے نبی، جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. اگر یہ لوگ صبر کرتے تاکہ آپ ان کی طرف خود نکلتے تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا. میرے بھائی، ان آیات کے اندر غور کر لے انسان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا انسان کو اندازہ ہو جائے.
اور آپ کی حیات طیبہ میں اور آپ کی حیات طیبہ کے بعد بھی آپ کی تعظیم ملحوظ خاطر رکھنی ہے، وفات کے بعد بھی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کا، اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو، اپنی بات یا کسی امتی کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر مقدم نہ رکھو، نبی کی بات آ جائے خلاص سر تسلیم خم کر دیا کرو، آگے نہ بڑھو۔ آگے بڑھنے سے میں روکا گیا کہ ہم جو ہے اللہ رسول سے آگے نہ بڑھیں، آپ کی حیات طیبہ میں بھی آپ کی وفات کے بعد بھی اس ادب کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اب ہم خود سوچیں ہم کہاں تک خیال رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح یہاں کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، بلند آواز سے بات کرنا بھی نبی سے منع تھا۔ اور کہا گیا کہ جو ہے بلند آواز سے بات نہ کرو، لا تجهروا ولا تجهروا له بالقول، بلند آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو اور بلند آواز سے جہرن آپ سے بات نہ کرو جیسے ایک دوسرے سے زور زور سے بات کرتے ہو۔ تو اپنی آواز اللہ کے رسول کی آواز پر بلند کرنے میں میرے بھائی ایک تو ظاہری معنی، ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ اپنی بات کو آپ اہمیت دیں اور رسول کی بات کو نظر انداز کر دیں، یہ اپنی آواز بلند کرنا ہے، اپنی آواز یہ بلند کرنا ہے، نہ کہ نبی کی بات کے سامنے اپنی رائے اپنے قیاس کو آپ مقدم رکھیں اور نبی کی بات تسلیم نہ کریں۔ اور اسی طریقے سے بلند آواز سے بات کرنا یہ منع تھا۔ اور آج میرے بھائیوں محبان مصطفیٰ کا کیا عالم ہے، عاشقان مصطفیٰ ہونے کا جو لوگ دعوے دار ہیں، ایسا چیخ چیخ کر کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اور اس کو محبت سمجھتے ہیں، اعمال سے بکارت ہو جائیں گے۔ ایک طرف تو یہ عقیدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں ہماری محفلوں میں، اور دوسری طرف اس قدر بلند آواز سے چیخنا چلانا۔ کون صحابہ تو سائیں سائیں بولتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی آئے بات آئی ہے کہ ایک صحابی تھے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، طبعی طور سے ان کی آواز بلند تھی۔ جب یہ آیات نازل ہوئی حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ گھر بیٹھ گئے، گھر سے نکلنا چھوڑ دیا، روتے رہے کہ اب میں کیا کروں، میری آواز طبعی طور سے بلند ہے، اب تو میں کہیں کا نہ رہا، ہمارے سارے اعمال حقارت ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اپنی محفل میں نہیں دیکھا تو پوچھا لوگوں سے کہ بھائی ثابت کہاں ہے؟ تو لوگوں نے رپورٹ دی کیا رسول اللہ جب سے آیات نازل ہوئی ہیں وہ گھر میں بیٹھ کر رو رہے ہیں کہ میں کیا کروں، میں تو جنت نہیں پا سکوں گا، میری آواز بلند ہے، اعمال تو ہمارے اعمال سب اکارت و برباد گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھجوایا، ان کو بخاری کی روایت ہے، آپ نے پیغام بھجوایا کہ ان سے کہو کہ تم اہل دوزخ میں سے نہیں ہو بلکہ اہل جنت میں سے ہو، تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، ان کو تسلی دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آج جو چیخو پکار میوزک کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، استہزاء اور مذاق، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء اور مذاق، عید میلاد النبی کے نام سے، جشن میلاد النبی کے نام سے آج کیا جا رہا ہے۔ آپ کا استہزاء اور مذاق کیا جائے اور اس کو محبت قرار دیا جائے، یہ عجیب معاملہ ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کا احترام یہ لازم ہے، یہ لازم ہے جو ہے۔ لیکن آج یہ گستاخیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کہیں بھی قرآن مجید میں
یا محمد کہہ کے آپ کو خطاب نہیں کیا ہے، لیکن آج یا محمد کے تغرے لگا دیا۔ جہاں بھی نبی کو خطاب کرنا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اللہ تعالیٰ نے یا محمد کہہ کے کہیں خطاب نہیں کیا، لیکن ہم محبان مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ یا محمد کے تغرے لگانا یہ محبت کی علامت سمجھتے ہیں کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت، ایک طرف گستاخی نبی کی شان میں کریں اور دوسری طرف محبت کا دعویٰ کریں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کہ تعظیم تکریم یہ محبت کا تقاضا ہے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو عروہ بن مسعود صحابہ کرام کا احترام دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ عروہ بن مسعود جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکہ والوں کی طرف سے سفیر کی حیثیت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے کہ معاملات طے کر کے اس بات پر مسلمانوں کو راضی کیا جائے کہ اس سال عمرہ نہ کریں، لوٹ جائیں اور معاملات حل کر لیا جائے اس طرح۔ تو اس موقع پر جو ہے جب عروہ لوٹ کے جاتا ہے، بخاری کی روایت ہے، جب لوٹ کر کے بات چیت کر کے جب کفار قریش کے پاس جاتا ہے، سردار میں قریش سے ملتا ہے تو کہتا ہے بھائیو میں تو بادشاہوں کے پاس بھی جاتا رہا ہوں، خدا کی قسم اس نے کسی بادشاہ کا کو جو ہے اس نے کہا کہ میں نے کسی بادشاہ کو ایسا نہیں دیکھا کہ لوگ اس کی ایسی تعظیم کرتے ہوں جیسی جو ہے محمد کی تعظیم ان کے اصحاب کرتے، یعنی صحابہ جس طرح رسول اللہ کی تعظیم کر رہے ہیں ایسا تعظیم تو کسرا کے درباروں میں گیا ہوں ان کی تعظیم کوئی نہیں کرتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر وہ تھوکتے ہیں تو ان کے تھوک کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پر ان کا تھوک گرتا ہے، اور اگر اپنے منہ اور جسم پر، اور لوگ تبرکن اس کو اپنے منہ اور جسم پر ملتے ہیں، اور جب کوئی حکم دیتے ہیں تو سب لپک کر ان کے حکم کو بجا لاتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو ان کا پانی ان کے لیے باعث برکت ٹھہرتا ہے اور اس کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، چھینا جھپٹی شروع کر دیتے ہیں اس پانی کے لیے، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو ساتھیوں کی آوازیں پست ہو جاتی ہیں اور وہ ان کی طرف گھور گھور کر آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے۔ یہ ادب تھا، اسی بخاری کی روایت، یہ ادب تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ جو حاضر تھے اہتمام کے ساتھ حاضر ہوتے تھے، جو ہے اہتمام کے ساتھ صاف ستھرے ہو کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر اہتمام کر کے جو جاتے تھے۔ چنانچہ جو ہے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اور راستے میں ملے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بلا لیا، آتے رہے پیچھے سے سرک گئے کیونکہ حالت جنابت میں تھے، غسل نہیں کیے ہوئے تھے، سرک گئے، جا کے غسل کر کے پھر آئیے، مناسب نہ سمجھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بغیر غسل کیے ہوئے اسی حالت میں حاضر ہو جاؤں۔ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ تم پیچھے سے کہاں کھسک گئے تھے، کہاں چلے گئے تھے؟ تو کہا یا رسول اللہ مجھے غسل کرنا تھا اس لیے میں چلا گیا تھا۔ ناپاکی کی حالت میں کیسے آپ کی محفل میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے المؤمن لا ينجس، مومن نجس نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال صحابہ کا یہ اہتمام تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعظیم تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب راستہ چلتے تھے صحابہ آگے نہیں بڑھتے تھے، آپ سے مسابقت نہیں کرتے تھے، گوارا نہیں کرتے تھے کہ آپ سے آگے نکل کے جائیں۔ اسی طریقے جب آپ دسترخوان پر بیٹھتے تھے
تو کوئی اس وقت تک ہاتھ کھانے کی طرف بڑھا نہیں سکتا تھا جب تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا شروع نہ کر دیں. آپ پہلے کھانا شروع کرتے تھے، پھر صحابہ کے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھتے تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ادب، یہ احترام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے اختیار کیا تھا. اور حیات تو حیات، آپ کی وفات کے بعد بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی اور مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں دو آدمی ایک گوشے میں بیٹھ کے زور زور سے بات کر رہے. آپ نے بلایا ان دونوں کو طلب کیا اور کہا تم کہاں سے ہو؟ کہا ہم یمن سے آئے ہوئے ہیں. تو کہا اچھا ہوا تم مدینہ کے نہیں ہوئے، اور آج بتاتا تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں زور زور سے باتیں کر رہے ہو، آواز اپنی بلند کر رہے ہو. تو یہ احترام تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا، اور ان کا یہ برتاؤ تھا، یہ محبت تھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ادب، یہ احترام. چانچے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا، حج سے متعلق مسئلہ پوچھا. تو حضرت عمر نے جواب دیا. پھر اس شخص نے کہا یہی بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی، تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا. حضرت عمر کو غصہ آ گیا، کہا تو رسول اللہ سے پوچھنے کے بعد مجھ سے پوچھنا ہے؟ رسول اللہ سے پوچھنے کے بعد تو مجھ سے پوچھنے آیا ہے؟ کیسے تجھ کی تیری جرات ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے بعد عمر سے فیصلہ کرانے آیا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ تھے صحابہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب سمجھا تھا کیا ہوتا ہے. وہ آج کوئی حدیث پیش کرو، رسول اللہ کا کوئی فرمان سناؤ، تو کہتے وہ بھی تو عالم ہے، جو ایسا کہہ رہے ہیں وہ بھی تو عالم ہے. بھائی نبی کے مقابلے میں کسی کو نہیں لایا جا سکتا. نبی کا ادب، نبی کے احترام کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں چلے گی. یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے کہ حدیث رسول سننے کے بعد انسان کہنے میں تو بھائی یہ تو فلاں کی حدیث ہے، یہ تو فلاں کی حدیث ہے، میں اسے نہیں مانتا ہوں. ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے. اور اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث بیان کی جا رہی ہو تو وہاں بلند آواز سے بات کرنا، آواز مچانا، شور مچانا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا تقاضا ہے کہ وہاں آواز نہ مچائی جائے، وہاں شور و غل نہ کیا جائے، کیونکہ نبی کی حدیث پڑھی جا رہی ہے. ادب سے اس کو سنا جائے، احترام سے سنا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ. تو تعظیم، ادب، احترام یہ محبت رسول کا تقاضا ہے. آپ کی حیات میں بھی اور آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کی تعظیم ملحوظ رکھنی ہے، آپ کا احترام مدون ہے، آپ کا نام ادب سے لینا ہے، احترام سے لینا ہے، پیار و محبت سے لینا ہے آپ کا نام. اور آپ کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات مقدم نہ کی جائے. اور حب رسول، محبت رسول کا تقاضا اور معیار یہ طاعت رسول ہے. دوسرا تقاضا محبت رسول کا کیا ہے؟ یہ طاعت رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری. یہ لازم ہے، محبت کا تقاضا تھا
جو مطیع نہیں وہ محب نہیں، جو آپ کا اطاعت شعار نہیں وہ رسول اللہ سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ تاثر رسول انت وتظہر حبہ، شاعر کہتا ہے کہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور محبت کا اظہار کرتا ہے، یہ تو کہیں یہ بات سمائے گی نہیں۔ ھذا محال، یہ تو محال چیز ہے، یہ انوکھی بات، فی قیاس بدیع، یہ انوکھی بات ہے، کیونکہ ان المحب لمن لو کان حبک صادقا لاطاعتہ، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار ہو۔ ان المحب لمن یحب مطیع، کیونکہ محب جو ہوتا ہے اپنے محبوب کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے۔ آج ہم جشن میلاد منانے کے لیے تو بڑے بےتاب، محبت کے لمبے چوڑے دعوے، لیکن شکل دیکھ لو، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اپنی شکل و صورت دیکھو، کیا محبت کا دعویٰ کرنے کا حق ہے؟ ہمیں اپنی شکل و صورت پہلے دیکھنی چاہیے، اس شکل و صورت پر کیا ہم محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ جس کو نبی کا چہرہ پسند نہ ہو، جس کو نبی کا لباس پسند نہ ہو، وہ نبی سے محبت کرنے والا ہے؟ لیکن آج محبان مصطفیٰ داڑھی موچ صاحب اور محبان مصطفیٰ ہے، جو داڑھی صاحب کیا اور رسول کا محب نہیں ہے، جو اپنے چہرے پر چند بال برداشت نہ کر سکے وہ رسول سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ جس سے دوستی ہوتی ہے تو دوست کے نقش قدم کو انسان اختیار کرتا ہے، اس جیسا لباس بناتا ہے، اس جیسے طور طریقے اختیار کرتا ہے۔ محبت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ محب اپنے محبوب کا طریقہ اختیار کرے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ ہمارا سب کچھ نبی کے خلاف، ہمارا لباس نبی کے محبت، نبی کے لباس کے خلاف، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا جاگنا سب نبی کے خلاف، اور ہمیں رسول سے محبت ہے۔ یہ جھوٹی محبت ہے، یہ سچی محبت نہیں ہے، یہ محبت جھوٹی ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ محبت سچی محبت نہیں، یہ جھوٹی محبت ہے۔ تو یہاں پر واضح ہونا چاہیے کہ اطاعت یہ ضروری ہے۔ چنانچہ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ، میں آپ کو اپنی جان و مال اہل و عیال سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں جب میں اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوتا ہوں، اور شوق زیارت سے بے قرار جو ہے ہو کر کے جب بے قرار ہو جاتا ہوں تو دوڑا ہوا آپ کے پاس آ جاتا ہوں، اور تاکہ آپ کا دیدار کر سکوں، اور آپ کا دیدار کر کے میں سکون حاصل کر لیتا ہوں۔ لیکن جب میں اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں، جب میں اپنی اور آپ کی موت کو بھی یاد کرتا ہوں، یہ محب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے قائل تھے میرے بھائی۔ جب میں اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ آپ تو انبیاء کے ساتھ اعلیٰ ترین درجات میں ہوں گے، میں جنت میں گیا بھی تو آپ تک نہ پہنچ سکوں گا اور آپ کے دیدار سے محروم رہوں گا، اس میں پریشان رہتا ہوں کہ دنیا میں تو جب شوق ہوتا ہے دوڑا ہوا آ کر کے آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، آپ سے ملاقات کر کے سکون حاصل کر لیتا ہوں، لیکن مرنے کے بعد جب آپ اونچے درجے میں ہوں گے جنت میں گیا بھی تو نچلے درجے میں ہوں گا، آپ کا درجہ تو مجھے نہیں ملے گا، تو محروم ہو جاؤں گا آپ کے دیدار سے۔ اس موقع پر سورہ نساء کی آیت اللہ تعالی نے نازل فرمائی تھی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالی نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر ہے. تو صحابی کے اظہار محبت کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت نازل ہوئی اس میں یہ واضح کر دیا گیا کہ اگر حب رسول میں تم سچے ہو تو حضرت کی رفاقت اور حضرت کی رفاقت حاصل کرنا چاہتے ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کو لازم پکڑو. تو محبت کا تقاضا آپ کی اطاعت ہے. جو آپ کا مطیع ہے وہی محب ہو سکتا ہے، جو مطیع نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ محب نہیں ہو سکتا. اس کے محبت کا دعویٰ صرف جھوٹا ہے، اس کی محبت کا دعویٰ جھوٹ ہے. اسی طریقے سے تو یہاں پر یہ ہوا کہ اطاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ اور فرما برداری یہ محبت میں ضروری، محبت کا تقاضا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کو اختیار کریں. اسی طریقے سے ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں سے، یہ خدمت کیا کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. رات کے وقت پانی وغیرہ آپ کے لیے رکھ دیا کرتے تھے وضو و ضرورت کے لیے. ایک دن کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا مانگ لو جو مانگنا چاہے، جو مانگنا ہے مانگ لو، مانگو کیا چاہیے تمہیں. تو ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کچھ اس کے علاوہ، کچھ اس کے علاوہ بھی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں بس میرا مطلوب یہی ہے کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا تم میری مدد کرو سجود کے ذریعے، نماز کے ذریعے میری مدد کرو، یعنی میری دعا کرنے کے ساتھ تم نوافل کے بھی کا اہتمام کرو تو اللہ تعالی میری دعا قبول فرمائے. نوافل میں آگے بڑھو، نوافل نفلی عبادات کرو، تب اللہ تعالیٰ میری دعا تمہارے حق میں قبول کرے گا. تو یہاں پر رفاقت طلب کی جنت میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل، اقتداء سنت کی اتباع کی تعلیم دی. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تب اللہ کی محبت حاصل. تو نبی کی محبت نبی کی اطاعت سے حاصل ہوگی، بغیر نبی کی اطاعت کے نبی کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی. یعنی اگر میری محبت، یہاں فرمایا آپ نے واضح کر دیا اگر میری محبت میں میری رفاقت چاہتے ہو تو عمل کرنا ہوگا اور میری جو سنتوں کی پابندی کرنی ہوگی. یہی حب رسول ہے، اور میت رسول کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اطاعت. نبی کی اطاعت یہ محبت رسول کا واحد ذریعہ. چنانچہ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے. اس میں ترمذی کی روایت ہے، امام البانی نے صحیح کہا ہے. جو کچھ جو ہے
مجھے آپ سے محبت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ کہہ رہے ہو سمجھ بوجھ کر کہہ رہے ہو, سمجھ بوجھ کر کہو. تو اس نے 3 مرتبہ یہی بات دہرائی کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, مجھے آپ سے محبت ہے. اسے قسم کھا کے کہا اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے. آپ نے فرمایا اگر مجھے محبوب رکھتے ہو تو پھر فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جاؤ, پھر فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جاؤ. اور اس کے بعد کیونکہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے, فرمایا آپ نے, فقر و فاقہ اس کی طرف اس سے زیادہ تیزی سے آتا ہے جیسی تیزی سے پانی بلندی سے نشیب کی طرف بہتا ہے. یعنی گویا جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اسے چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں اپنے اندر سادگی, صبر و تحمل, قناعت, رضا بالقضاء کی صفات پیدا کرنے کی صحیح کرتا رہے. آپ کو صبر کرنا ہوگا, آپ کی پیروی کرنی ہوگی, قناعت, صبر و تحمل, سادگی اختیار کرنا ہوگا, تب رسول کی محبت کا دعویٰ صحیح ہوگا. اگر محب حقیقی بننا چاہتے ہو تو یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى قالوا یا رسول اللہ من ابى قال من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى. صحیح بخاری کی روایت کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی الا ایک ہی جو انکار کرے. صحابہ کو تعجب ہوا کہ مومن ہو کر, آپ کا امتی ہو کر جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ نے کہا میں یابا, کون انکار کرنے والا ہے؟ تو اللہ کے فرمایا من اطاعنی, جس نے میری اطاعت کو اپنے اوپر لازم پکڑا وہ جنتی ہے. ومن عصانی فقد ابا, اور جس نے میری نافرمانی کی وہ گویا کہ جنت میں جانے سے انکار کیا. تو اس حدیث پاک سے بھی اطاعت رسول کا لازم ہونا ضروری ہے, اس کے بغیر محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے. نبی کی سی محبت نبی کی اطاعت میں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں کس لیے؟ تاکہ ان کی اطاعت کی جائے. رسول کا معنی یہ ہے جس کی اطاعت کی جائے. ایمان بالرسول کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں, کیا مطلب ہے؟ طاعتہ فیما امر, کہ آپ جس بات کا حکم دیں اس کو کر گزریں. وابتعاد عما نہی عنہ جزر, اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جائیے. وَأَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا بِمَا شَرَعَ, اور یہ کہ ہم اسی طریقے سے اللہ کی بات کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا. یہ محبت, اس سے محبت حاصل ہوتی. تو رسول کی اطاعت یہ لازم ہے, بغیر نبی کی اطاعت کے کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہوں میں رسول فقد اللہ, جس نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے صحیح معنی میں اللہ کی اطاعت کی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ بنا کے دیا اللہ. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, جو اللہ سے امید رکھتا ہو, یوم آخرت کی جو امید رکھتا ہو وہ آپ کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائے. اور جو لوگ آپ کو اپنا آئیڈیل نہ بنائے, اپنا نمونہ نہ بنائے, وہ میرے بھائی محبت کا ان کا دعویٰ یہ جھوٹ کا دعویٰ ہے. ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختصار چند بات کر کے بعد ختم, ٹائم پورا ہو چکا ہے. میں کہتا ہوں سفیان ثوری کیا کہتے ہیں؟ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ المحبت اتباع رسول اللہ, محبت نام ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا. محبت نام ہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا نام محبت ہے. صرف لفاظی
قصیدہ خوانی، جلوس، یہ جو ہے نفاق کی علامت. جو عمل سے خالی ہو وہ نفاق کی علامت ہے، وہ محبت نہیں ہے میرے بھائی. انشاءاللہ باقی چیزیں، باقی تقاضے آئندہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ یہاں پہ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ سیاہ ستہ کی اردو شرح میں کن کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، سیاہ ستہ کی اردو شرح میں؟ جی، اردو شرح میں بخاری کی شرح مولانا داؤد راز دہلوی کی ہے، بہترین شرح ہے، اس کو پڑھیے. اور اسی طریقے سے جو ہے پاکستان سے بھی کتب ستہ کے ترجمے شائع ہوئے ہیں اور انڈیا میں بھی شائع ہوئے ہیں. مکتبہ قدوسیہ سے جو ہے ہمارے خیال سے ترجمے جو ہے کتب ستہ کے شائع ہوئے ہیں، اور اس میں کچھ تشریح کے ساتھ بھی ہیں، وہ بھی مفید ہیں. اور اسی طریقے سے دارالدعوہ وہاں دلی میں سے بھی کتب ستہ کے تراجم شائع ہوئے ہیں، اس سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے. اور جو پاکستان کی کیا کہا مکتب ہے؟ مکتب کون سا بولا؟ پاکستان کی قدوسیہ، مکتبہ قدوسیہ ہے، انہوں نے شائع کیا. اور اسی طرح یہ ان کے یہاں سے یہ جو مکتبہ ہے نا دارالسلام سے بھی ترجمے شائع ہوئے ہیں. دارالسلام جو ریاض میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، انہوں نے کتب ستہ کے تراجم شائع کیے ہیں تشریحات کے ساتھ، اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. جی، دارالدعوہ ہے دلی کا. اگر کسی کے پاس سوال ہے تو آپ لوگ زوم پہ اپنے ہاتھ اٹھا کے سوال کر سکتے ہیں. یوٹیوب اور فیس بک کے سوال سجاد بھائی لیں گے. شیخ یہاں پہ ایک سوال ہے کہ غسل کرتے وقت اگر پہلے وضو کرتے ہیں اور وضو کر کے جب نہانے لگ جاتے ہیں، نہاتے وقت اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا یا پھر ہوا خارج ہوئی اور وضو ٹوٹا، تو کیا وہ غسل پورا ہوتا ہے یا واپس پھر سے وضو کر کے واپس؟ نواقض وضو کوئی چیز پیش آئے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا. وضو ٹوٹے گا لیکن غسل پورا ہو جاتا ہے وہ؟ ہاں، غسل تو پورا ہو جائے گا. ادھر ایک سوال آیا ہوا کہ اگر ہمارے رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہیں، کیا ہم پیر اور جمعرات اور ایام البید کے روزے رکھ کے فرض روزے پورے کریں تو کیا دونوں نیتوں کرنے کا ملے گا فرض؟ دونوں نیتیں نفل اور فرض ایک ساتھ نہیں ہوتے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو ہے آپ کو فرض کا ثواب ملے گا، جس کی نیت ہوگی وہ ملے گا. فرض کی نیت، ایک فرض اور نفل کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا. سمجھے کہ آپ فرض کی بھی نیت کریں، جمعرات کی بھی نیت کریں، فرض کی یوم عرفہ کی بھی نیت کریں، فرض کی نیت کریں، عاشورہ کی نیت کریں. نہیں، فرض اور نفل کو دونوں کو اکٹھا ایک نیت میں جمع نہیں کیا جائے. ایک ہی نیت سے، جس نیت سے رکھیں گے وہی ہوگا. لیکن پیر کے دن رکھیں گے تو اس کی ایک الگ الگ حیثیت ہے، وہ الگ چیز ہے. کیفیت الگ چیز ہے، کمیت الگ چیز ہے. کیونکہ جمعرات کا دن ہے، جمعہ پیر کا دن ہے، بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو بہتر ہے اس دن فرض روزے رکھنا بہتر ہے. لیکن یہ نہیں کہیں کہ ہمیں دونوں کا اجر ہمیں ملے. ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک کمیت ہوتی ہے. تو کیفیت اچھی کیفیت ہے. جی شیخ، یہاں پہ سوال ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک فرقہ جنتی ہے، تو کیا اس فرقے کے سارے لوگ جنتی ہیں؟ اس فرقے کے جو اصول بتائے ہیں ان اصولوں پر جو لوگ کارگر ہوں گے، صرف نام رجسٹرڈ کرا لینے سے نہیں، نام رجسٹرڈ کرا لینے سے نہیں، کہ وہ منہج ہے تو انشاءاللہ وہ جنتی. آپ نے فرمایا کہ ستفترق امتی 73 ملہ کلها فی النار الا واحدہ. میری امت 73، یہودی 71 میں، عیسائی 72 میں، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. کلها فی النار، سب کا منہج جہنم کی طرف ہوگا، لیکن ان میں سے ایک جو ہے وہ جنت کے راستے پر ہوں گے.
تو پوچھا گیا من ہوں یا رسول اللہ, وہ لوگ کون ہوں گے؟ فما کان ما انا علیہ واصحابی, من کان ما انا علیہ واصحابی, جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے. تو یہ منہج آپ نے واضح کر دیا. اب اس منہج کو ایک سے مان لے کہ مانتا ہوں اور عمل ہی نہ ہو اس کا سرے سے, تو غلط ہے. بہرحال اگر وہ اس منہج پر قائم ہے تو انشاءاللہ وہ جنتی ہے. اگر توحید ہے اس کے اندر تو توحید کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ جو ہے, اگر معصیت یہ نہیں کہ اس سے معصیت نہیں ہوگی, گناہ ہو سکتا ہے کسی سے بھی, انسان جو ہے معصوم نہیں, غلطی ہو سکتی, گناہ ہو سکتا, غلطی ہو جانا یہ اور چیز ہے اور منہج کا بدل دینا یہ الگ چیز ہے. تو اگر توحید پر وہ قائم ہے, اتباع سنت پر قائم ہے, تو وہ جنتی ہے انشاءاللہ. اس سے گناہوں کو اللہ معاف کر دے, ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا. جی میں ایک سوال لیتا ہوں, پھر اس کے بعد مطلب بھائی کو بلا لیتے ہیں, پھر اس کے بعد سجاد بھائی کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا اصلی نام اسلام سے پہلے کیا تھا؟ ان کا نام عبداللہ بتایا جاتا ہے, عبداللہ. جی مطلب بھائی آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب اگر نماز میں جگہ کی قلت ہو تو امام کے ساتھ جب ہم پہلی صف میں کھڑے رہیں گے شیخ صاحب, تو ان کے ساتھ سیم لائن میں کھڑے رہیں گے شیخ صاحب, یا ان سے تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑے گا؟ پیچھے جگہ نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ اگر جگہ نہیں ہے تو امام کے دائیں بائیں دونوں طرف کھڑے ہو سکتے ہیں, سب بنا لیں گے. جی تو سیم بائیں دونوں طرف کھڑے ہو کر کے کچھ لوگ دائیں کچھ لوگ بائیں, بیچ میں امام کو رکھیں. ہاں تو پیچھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے نا, تھوڑا بھی پیچھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے نا شیخ صاحب؟ نہیں پیچھے ہونے کی ضرورت نہیں, جب جگہ ہی نہیں تو کیا کریں گے. اچھا شیخ صاحب, دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ جو صحابی تھے وہ جب ان کو تکلیف ہوتی تھی تو وہ کسی کو کمپلینٹ نہیں کرتے تھے, صرف اللہ سے مدد مانگتے تھے. ہاں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ ہی سے مانگیں. مطلب اللہ کے وسلم شیئر نہیں کر سکتے اپنے پرابلم شیئر نہیں کر سکتے شیخ صاحب؟ نہیں, پرابلم شیئر کرنے سے حاصل کیا ہے؟ اللہ کی شکایت کر رہے ہیں لوگوں سے. جی جی بھائی ڈاکٹر سے جا کے آپ بیان کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ڈاکٹر آپ کی بیماری کا علاج کرے گا. دوسروں سے اپنی بیماری بیان کرنے کا کیا معنی ہے؟ بڑی تکلیف ہے, مر رہا ہوں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, اس کا حاصل کیا ہے؟ اس کا حاصل کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کی کوئی دلیل ہے شیخ صاحب یا یہ بھائی اللہ کی شکایت آپ کر رہے ہیں. بھائی اللہ کے وسلم جو ہے باقاعدہ بیعت لیتے تھے کہ جو مانگنا ہوگا اللہ ہی سے مانگو. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ, جو سوال کرنا ہو اللہ سے سوال کرو, اللہ سے مانگو. مخلوق سے شکایت کرنے سے کیا بھائی, اتنا درد ہے, پتہ نہیں میں ہی اللہ کو ملا ہوں, بڑی تکلیف میں ہوں, یہ اللہ کی شکایت ہے یا مخلوق سے کر رہے ہیں؟ جی جی بھائی ہمیں سکھایا جائے الحمدللہ علی کل حال, ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کیجیے. اس لیے اپنی بیماریوں کو, اپنی تکلیفوں کو, ہاں جن سے آپ کو علاج کرانا ہے, کچھ حاصل کرنا, وہ الگ چیز معاملہ ہے, لیکن بلا وجہ جس کے ساتھ بیٹھیں گے کہتے ہیں شیئر کر رہا ہوں میں. جیسے آج کل کھانا کھائیں گے وہ بھی شیئر کریں گے, کہیں گھومنے جائیں گے وہ بھی شیئر کریں گے, اور اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ سب نظر بد کے شکار ہو رہے ہیں, حسد کے شکار ہو رہے ہیں. کہتے شیئر نہ کروں, ہوٹل میں گئے کھانا کھا رہے ہیں, وہ فوٹو لے کر شیئر کر رہے ہیں, انڈیا بھیج رہے ہیں, پاکستان بھیج رہے ہیں کہ جو ہے شیئر کر رہا ہوں. تو کیوں شیئر کر رہا ہو بھائی؟ اس کے بعد نظریں لگتی ہیں, لوگ نظر کے شکار ہو جاتے ہیں. اس سے کیا ضرورت ہے؟ آپ کھانا کھائیں, شیئر کریں. آپ بیمار رہے ہیں, اس کو بیمار لیٹ کر کے شیئر کر رہے ہیں, دیکھو کتنی پریشانی حال. ارے بھائی کسی سے دعا طلب کرنی ہے تو دعا کی درخواست, بھائی میرے لیے دعائیں کریں, اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے, یہ تو ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ آپ شکایت کے طور سے بیان کریں لوگوں سے. جی شیخ صاحب, اور ایک سوال ہے, لاسٹ سوال ہے شیخ صاحب. جب امامت کی بات آتی ہے شیخ صاحب, تو امامت وہ آدمی کرے گا جو زیادہ قرآن جانتا ہے, یا وہ آدمی کرے گا جو توحید پہ شیخ صاحب؟
نہیں میرے بھائی، اولن تو امامت وہ کرے گا جو صحیح مسلمان ہو، سمجھے، صحیح مومن موحد ہوگا وہ امام. اب اس میں درجات، پہلے اب اس میں درجات ہیں. جس کو قرآن، ان میں سے جس کو زیادہ قرآن یاد ہوگا اس کو آگے بڑھائیں گے. لیکن عقیدہ درست ہو پہلی چیز. دوسری چیز ہے نماز کے احکام و مسائل کا مکمل علم ہو. اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کس کے پاس قرآن زیادہ ہے. اب ایک حافظ ہے جو نماز کے مسائل ہی نہیں جانتا، تو ہم اس کو تھوڑے بڑھا دیں گے نماز پڑھانے کے لیے. ایک حافظ ہے، اچھا قاری ہے، لیکن وہ بدعتی ہے، شرک کرتا ہے، تو اس کو تھوڑے بڑھا دیں گے قرآن یاد کر رہا ہے ایسے چلو. اصل چیز توحید ہے، موحد کو آگے بڑھائیں گے. اب موحدین میں دیکھیں گے کہ کون کس درجے کا ہے. تو یوم القوم اقرؤہم لکتاب اللہ، یہ اہل توحید کے مسلمانوں کے لیے. یہ امامت وہ کرائے جو سب سے زیادہ قرآن ان میں یاد رکھے. سب سے زیادہ جس کو قرآن یاد ہوگا دوسری چیزوں کے ساتھ، یعنی اب ایک سے نماز کے مسائل ہی نہیں معلوم ہے، وہ نہیں جانتا، نماز پڑھانے کا طریقہ نہیں جانتا، یا نماز کے حکام مسائل سے دیسو کب ہوگا کب نہیں پتا ہے اس کو. اور ایک شخص ہے جس کو سجدے سو کا اور تمام نماز کی تفصیلات کا علم ہے، اگرچہ قرآن اتنا یاد نہیں ہے، اتنا یاد ہے جس سے نماز پڑھا سکتا ہے، تو اس کو آگے بڑھائیں گے ہم. یہ اگر سب ایک ہی درجے کے ہوں نماز کے احکام مسائل اور عقیدے میں، تو اس کے بعد دیکھا جائے گا قرآن کس کو زیادہ یاد ہے، اس کو بڑھایا جائے گا. اس کے بعد اس میں بھی اگر سب برابر ہیں تو دیکھا جائے گا اس کو حدیث کا، سنت کا علم کس کو زیادہ ہے، اس کو بڑھایا جائے گا. سے بتائی کہ نہیں؟ جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ کافی سوالات پڑے ہوئے. ہاں جزاک اللہ خیرن. جہاں تک میرا خیال ہے مطلب یہ کہنا چاہتے تھے شیخ، جب انہوں نے کہا کہ دو جگہ اتنی نہیں ہے، لیکن اتنی جگہ ہے کہ امام تھوڑا آگے ہو سکتا ہے پہلی رکعت میں، پہلی صف میں، اور دوسری صف آرام سے پیچھے آتی ہے. اس حالت میں اس کی ضرورت نہیں، تھوڑا سا آگے ہو، کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے میرے بھائی. جیسے دو آدمی ہوں تو برابر کھڑے ہوں گے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت ہے کہ دو ہی آدمی اگر امام ماموم تو دونوں برابر آگے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے، برابر کھڑے ہوں گے. تو وہاں اگر امام کو تھوڑا آگے کرتے ہیں تو سب پیچھے کٹ جائے. جی شیخ یہاں پہ دونوں جگہ پہ سوال آئے ہوئے ہیں، ایون یوٹیوب پہ ہیں اور زوم پہ بھی ہیں. میں یوٹیوب سے پہلے تھوڑے سے سوال لے لیتا ہوں. گئے ہفتے شیخ آپ نے کہا تھا کہ شیطان جو ہے، جو اللہ کے رسول کی چہرہ لے کے سپنے میں نہیں آ سکتا، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ کیا خواب میں آنے کے بعد ضروری ہے کہ ان کے قد وغیرہ کی مشابہت ہونی چاہیے؟ کیا ان کا ہونی چاہیے تمام چیزوں کی مشابہت، قد کی مشابہت، چہرے کی مشابہت، اس کے قد و خال جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلیے کے مطابق ہونا چاہیے. اگر نبی کے حلیے کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے. یہاں پہ دوسرا سوال ہے کہ اگر کسی کے پاس بزنس کی زمین ہے جس کی قیمت، اگر کسی کے پاس بزنس کی زمین ہے جس کی قیمت 30 لاکھ روپے ہے، لیکن انکم بہت ہی کم ہے، تو اس کی زکوٰۃ کا کیا معاملہ ہے؟ کہ کیونکہ سال کے آخر میں اس کے پاس انکم کے پیسے کم ہوتے ہیں. زکوٰۃ اس پر واجب، اگر بزنس کے لیے ہے تو زکوٰۃ واجب ہے اس پر. اس کو حساب رکھے گا، دے گا. اگر نہیں جاتی اس وقت ادا کر سکتا ہے تو بعد میں ادا کرے گا. تو زکوٰۃ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن چونکہ بزنس ہے، مال بکا نہیں اور مال پڑا ہوا، اس کی زمین پڑی ہوئی ہے، تو بہرحال اس کو زکوٰۃ دینی ہے. اس کو حساب رکھے ہو کہ کتنی زکوٰۃ اس کی ہو رہی ہے. یہاں پہ ایک سوال ہے، کیا سعید حوا کی کتاب سے استفاء کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا. جزاک اللہ خیر شیخ. اور ایک سوال ہے، پاکستان میں نامولود بفیلو بھینس 1 دن یا 2 دن کا بچے کو ذبح کر اس کا مٹن مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ کیا بچہ؟ کس کا بچہ؟
भैंस का 1 दिन का 2 दिन का बच्चा, हाँ खा सकते हैं, खाने में कोई बात नहीं, बेच सकते हैं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं कि बच्चा है तो ना ज़िबा करें। जज़ाकल्लाह खैर। यहाँ पे और एक सवाल है, उमर रज़ी अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते थे कि अगर उनके गुफ्तगू भी करते तो धीरे से बात करते थे, जबकि शैतान भी उनको देखकर रास्ता बदलता था, और क्या उनकी मुखालिफत करते हैं? ऐसा सवाल क्या है पता नहीं, बस ये सवाल नहीं है, सवाल नहीं है। तो आज भी उनसे भागते हैं शैतान। बाबे उमर, मस्जिद नबी में बाबे उमर है, कोई शिया राफिजी उधर से दाखिल नहीं होता कभी। तो आपकी जिंदगी में भी शैतान उनसे भागता था, मौत के बाद भी हज़रत उमर से शैतान भागते हैं। बाबे उमर से कभी कोई राफिजी शिया मस्जिद नबी में दाखिल नहीं हो सकता। अजीब बात है शेख, हादा का दरवाजा है वो। जी शेख यहाँ पे मैं अभी समीर हो तुम ले रहे हो जूम के सवाल कि मैं ले लूं? जी आपकी मर्जी। नहीं ले लो तुम ले लो। जी शेख यहाँ पे सवाल है कि क्या सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा की नमाजों की अदायगी में कोई फ़र्क है या एक ही तरह पढ़ें? नहीं, एक ही तरह पढ़ना है। सुन्नत की अदायगी में कोई फ़र्क नहीं है, बस उसकी अहमियत का मसला है, मकाम का मसला है। बस सुन्नत मुअक्कदा ताकीदी सुन्नत है, अल्लाह के रसूल ने उस पर मदावमत की है, रग़बत दिलाई है, वो ज़्यादा मुअक्कद हैं, उनको ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। और सुन्नत गैर मुअक्कदा है कि मतलब उतनी ताकीद नहीं है, इस्तिहबाब है, मुस्तहब है, पढ़ेंगे तो अच्छी चीज़ें पढ़ना बेहतर है, ये है मसला। उसकी अदायगी वो इसी तरह की हो। जी शेख यहाँ पे सवाल है कि मेरा सवाल है कि मेरी जो ज़मीन है उसको 10 साल हो गए हैं, क्या मुझे ज़कात देनी पड़ेगी? अब ज़मीन का मसला है, किस नीयत से खरीदे थे, किस लिए खरीदा है। अगर तिजारत करते हैं आप, ज़मीन की खरीदते बेचते हैं, तो जितने साल भी वो पड़ी रहे ज़मीन, वो माले तिजारत है, हर साल उसकी ज़कात देनी होगी। लेकिन अगर तिजारत की नीयत नहीं है, खरीद के छोड़े हुए हैं, किसी काम में ले आएंगे मुस्तकबल में, तो उस पर ज़कात नहीं है, उसकी आमदनी पे ज़कात है। अगर उससे कोई किराया आ रहा है तो किराए में ज़कात होगी, उसकी मालियत पे ज़कात नहीं है। कोई आमदनी नहीं है तो कोई ज़कात नहीं है। इसलिए इसको नीयत का को समझना चाहिए। अगर आप बेचने खरीदो फरोख्त की नीयत से खरीदते हैं कि ज़मीन खरीदेंगे, कीमत बढ़ी, बेच दिया, फिर खरीदा, फिर बेच दिया, ज्यादा प्रॉपर्टी डीलर पाए जाते हैं, तो ये लोगों पे ज़कात है। 10 साल भी ना बिके तो उसकी ज़कात हर साल देनी पड़ेगी उनको। लेकिन आप प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, इसलिए नहीं खरीदा है, आप इसलिए खरीदे हैं कि भाई मुस्तकबल में जो काम आएगा कर लेंगे, मकान बना लेंगे, किराए पर दे देंगे, दुकान बना लेंगे, जो जैसे हालात होंगे वैसा करेंगे, तो उस पर ज़कात नहीं, क्योंकि उसकी आमदनी नहीं है। क्या शरीयत में ऐसा कोई शर्त है कि मर्द आदमी भी जब सफ़र करे तो अकेला ना करे, कोई साथी साथ होना चाहिए? उम्रा तवाफ या मदीना जाने के लिए क्या जरूरी है कि मर्द के भी साथ कोई जाए? हाँ, तो वही है ना कि तन्हा सफर करने से रोका गया है, खास तौर से रात के वक्त। ये जो आजकल तो मतलब जहाजों का, प्लेनों का पूरी जमात रहती है। ये पहले जब लोग तन्हा सहरा में, जंगल में सफर करते थे, तो उस वक्त रोका था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तन्हा कोई शख्स रात में सफर में ना जाए, रात में ना निकले, जो है तन्हा। ये कहा गया कि अगर अकेले है तो शैतान है, 2 है तो 2 शैतान है, 3 आदमी है तो काफिला है, वो जमात अच्छी है, तो 2-3 आदमी के साथ सफर हो तो वो बेहतर है। और आजकल के हालात में भी सहूलत के बावजूद भी अगर साथ में कोई को लेकर सफर करें तो वो बेहतर होता है। पता नहीं हालात कैसे पेश आए रास्ते में, तो कोई रहता है आपका गमख्वार साथ में तो अच्छा होता है। लेकिन ये मतलब नहीं कि अगर किसी ने सफर किया
تو وہ ناجائز ہوگا اس کا صبر کرنا، ایسا نہیں. جی شیخ، بیمار ہو سکتے ہیں، موت آ سکتی ہے. بیمار ہو سکتے ہیں، کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے. جی شیخ، یہاں پہ سوال ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہمیں کیسی معلوم ہوئی؟ حابیل اور قابیل کے بارے میں ہمیں بتائیں. دیکھیے حضرت حوا کی پیدائش اللہ نے خود کہہ دیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، کہ آدم ہی سے ان کی بیوی کو اللہ نے پیدا کیا. خود قرآن میں اللہ نے کہا کہ آدم سے ان کی بیوی کو خلق منها زوجها، ان کی بیوی کو پیدا کیا. اور حدیث میں آیا کہ ان المرأة خلقت من ضلع، عورت جو ہے پسلی سے پیدا کی گئی، آدم کی پسلی سے. تو آدم علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، ان کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حوا کو پیدا کیا. کیفیت کیا اللہ عالم بالصواب، وہ کیفیت ہم نہیں بیان کر سکتے کیونکہ کیفیت نہیں بتائی گئی. یہ دو چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت، ایک تو کہ آدم سے حوا پیدا ہوں، اور ثانیاً یہ کہ پسلی سے پیدا ہوں. اور حابیل قابیل یہ آدم کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل یہ آدم کے دو بیٹے تھے. اور جو سلسلے مفسرین نے لکھا ہے کہ دونوں نے قربانی پیش کی تھی. وہ قربانی پیش کرنے کا طریقہ یہ سورہ مائدہ میں ان کا ذکر اللہ نے کیا ہے، اذ قرب قربان فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. ایک کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، دوسرے کی قربانی نہیں قبول کی، یعنی حابیل کی قبول کر لی، قابیل کی نہیں قبول کی. تو قابیل نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو حابیل نے کہا کہ بھائی تم اگر اپنا ہاتھ بتا، میں تمہارے طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، تم ہاتھ بڑھاؤ گے مجھے قتل کرنے کے لیے، میں تو اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تمہاری طرف. تو بہرحال حابیل و قابیل دو بھائی تھے، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے. ان کا اختلاف ہوا تھا شادی کے سلسلے میں، کیونکہ سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں جو آتا ہے کہ ان کی دو اولاد جڑواں اولاد ہوتی تھی، ایک لڑکا ایک لڑکی. حوا کو دو بچے ہوتے تھے ایک ساتھ میں، ایک لڑکا ایک لڑکی. تو ان دونوں کے آپس میں تو نکاح جائز نہیں تھا، لیکن دوسرے کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی ہے اور دوسرے کے ساتھ جو بچہ پیدا ہوا، ان دونوں کا رشتہ کی جائز تھا. اس وقت یہ رشتہ جائز تھا بھائی بہنوں کا، اس ایسے تھے جو ایک ساتھ نہ پیدا ہوئی ہوں، تاکہ جیسے انسانی کو چلانا تھا اللہ کو، تو ان کی شریعت میں یہ چیز جائز تھی. تو شادی کا اختلاف ہوا. قابیل جو ہے اپنی بہن سے شادی لوگ کہتے ہیں کرنا چاہتا تھا جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور اسی کی بنیاد پر دونوں میں اختلاف ہوا. جیسے مفسرین نے ذکر کیا ہے اس چیز کو، قرآن میں تو مذکور نہیں کیا وجہ تھی. قرآن نے تو صرف یہ ذکر کیا ہے کہ بھائی قربانی کا معاملہ تھا، قربانی پیش کرو. قابیل نے بھی قربانی پیش کی، حابیل نے قربانی پیش کی. تو حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی اور قابیل کی قربانی کو رد کر دی. پہلے قربانی قبول کرنے کا کیسے پتہ چلا قبول ہوئی کہ نہیں قبول ہوئی؟ تو پہلے یہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور قربانی جس چیز کو پیش کیا جاتا تھا اس کو جلا دیتی تھی. یہ اس کی قبولیت کی علامت تھی. قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آئے اور اس کو جلا دے. جو قربانی جل جاتی تھی اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اسے قبول کر لیا. لیکن اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ قربانی بھی کرو اور استفادہ بھی کرو، خود ہی کھاؤ. قربانی اللہ کی قربت بھی حاصل کرو اور کھاؤ بھی. تو بہرحال اس وقت یہ واقعہ حابیل قابیل کا پیش آیا تھا. جا کے تفسیر ابن کثیر میرے بھائی پڑھ لیجئے. تفسیر ابن کثیر میں تفصیل جو ہے ابن کثیر نے بیان کیا ہے سورہ مائدہ کی تفسیر. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ. دو اور سوال لیتے ہیں کیونکہ اذان ہو گئی ہے. اپنی پراپرٹی بڑھانے کے لیے لوگ بار بار اپنے رشتہ داروں سے لون مانگتے ہیں اور رشتہ دار بھی مروت میں آ کر لون دے دیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ نہیں دینا چاہیے. قرض میرے بھائی مجبوری میں لینا چاہیے، قرض مجبوری میں لینا چاہیے، کیونکہ مقروض میرے بھائی شہید بھی ہو تب بھی قرض معاف نہیں ہوتا. شہید جس کا قطرے خون زمین پر گرنے سے پہلے بخش دیا جاتا ہے وہ
وہ بھی اگر مقروض ہے تو علت دین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض معاف نہیں ہوتا ہے. یہ قرض لے لے کر جو پراپرٹی بناتے ہیں وہ بعد میں مر جاتے ہیں اور بعد میں اولاد بھی انکار کر دیتی ہے انہوں نے لیا تھا، وہ جانے ہم سے کوئی مطلب نہیں. اکثر ایسے ہوتا ہے. تو یہ غلط چیز ہے. ضرورت اگر پڑے تو قرض لیجیے، بلا ضرورت کسی کا احسان نہیں لینا چاہیے. اور ایسے لوگوں جو مانگتے ہیں بار بار، اب جو ہے قرض کے جو اصول ہیں اگر دینا ہے تو ان اصولوں کے تحت دیجیے کہ یہ گواہ لے کے آؤ اور باقاعدہ اس کو رجسٹریشن کرو، لکھو گواہوں کی موجودگی میں کب ادا کرو گے. کیونکہ آج کل قرض کا معاملہ یہ ہے کہ لے لو، دینا نہیں. دینے کی نیت سے لوگ قرض نہیں لیتے. آج کل قرض لیتے ہیں کہ دینا نہیں ہے، اسے کبھی سوچتے بھی نہیں دینے کی. کہ کون گواہ کے لیے رکھیں گے، آپس کا معاملہ ہے. نہیں اذا تداینتم بدین فاکتبوا، اللہ کہتا ہے جب قرض کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو اور 2 گواہ رکھ لیا کرو. یہ اللہ کا حکم ہے. تو اگر ایسا کیا جائے تو بہت سے لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے قرض لینے سے. آخری سوال لے لیتے ہیں. یہاں پہ سوال ہے کہ کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو کیا اس لڑکی کا حصہ دے کر کسی لڑکے کی مدد کی جائے، اور تاکہ کچھ پتہ نہیں سیٹ اپ کرے جو بھی ہے، اور اس کی مدد کرنے سے ہو سکتا ہے وہ لڑکا شادی کر لے اس کو. بھائی اس کے حصہ کیا مطلب؟ میراث؟ باپ زندہ ہے، لڑکی کا حصہ اس کی شادی میں دے دیں جو لڑکے نہیں اس میں شادی میں دے دے نہیں. حصہ کہیں بھائی، بیٹی کا وراثت میں حصہ ہے، مرنے کے بعد باپ کے مرنے کے بعد وراثت میں حصے دار ہوگی. اگر نہیں یقین آتا ہے لکھ کر دے دیں اس چیز کو، سنیں بات ہے. لیکن اپنی زندگی میں میراث نہیں تقسیم کر سکتے. پتہ نہیں وارث ہوتی بھی کہ نہیں وارث ہوتی. میراث میں حصہ اسی کو ملتا ہے جو وفات کے وقت جو زندہ ہو، رشتے دار. جو اولاد زندہ ہوگی وہی حصے دار ہوگی. اور اگر زندہ نہیں ہے تو ان کو حصہ نہیں ملے گا. نہیں یعنی باپ زندہ نہیں ہے تو لڑکی کو حصہ ملے گا. ہاں حصہ ملے گا باپ کی جائیداد میں. تو وہ حصے سے کیا وہ کسی لڑکے کی مدد کر سکتے ہیں اور وہ شادی کر لے ہو سکتا ہے؟ اب بھائی وہ اس لڑکی کا ہے، اب اس سے شادی کی جا سکتی ہے اس کی، اگر ان کے پاس نہیں ہے. سنیں بات ہے کہ نہیں؟ وہ لڑکی کا کی جائیداد ہے، اس کا حصہ لڑکی کی جائیداد ہے. اب اگر اس کی شادی کی طاقت ان لوگوں کے پاس نہیں ہے تو اس کی شادی کی جائے گی اس کے مال سے. لیکن یہ جہیز اور یہ تمام چیزیں جو ہیں غلط ہیں، غیر شرعی چیزیں ہیں. میرے خیال سے اس کا حصہ اس کے نام سے کر دو، شادی کر دو، شوہری کے استعمال میں رہے گا. بچی کے نام اس کی جائیداد کر دیجئے کہ بھائی دیکھیے یہ اس بچی کے نام یہ جائیداد ہے، یہ اس کا وہ ہے، چاہو شادی کر لو اس. شیخ لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے اگر یہ جو سوال ہے لڑکی کو دینے کی بات کر رہے ہیں تاکہ اس لڑکا کے آنے میں شادی کر لے گا، اس کی شادی ہو جائے گی لڑکی کی، تاکہ پیسے دیے جائے لڑکے کو تاکہ شادی کر لے لڑکا. بھائی شرعاً یہ چیز تو جائز نہیں ہے نا، پیسہ دے کے شادی کرنا. شرعاً یہ چیز جائز نہیں ہے. جہیز جو ہے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم پیسہ دے کر کے جو ہے شادی کریں، کیونکہ وہ لڑکی کی شادی ہو نہیں رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی بتائیں لوگوں سے کہ اس کی جائیداد ہے، اس کے پاس اتنی زمین ہے، اتنا مکان ہے، خود لوگ آئیں گے شادی کریں گے. بگڑ دیے وہ لڑکی اپنے پاس ہی رکھے گی اور دے گی نہیں، استعمال کرے گی اپنی فیملی پہ. ہاں وہ لڑکی اپنے نام پہ ہی رکھے گی وہ جائیداد، اپنے نام پہ رکھے گی، لڑکی کے نام پہ جائیداد رہے گی، شوہر اس سے استفادہ کرے گا. اب دینے کی صورت میں ہے کہ اس کی جائیداد اس کو دے دے، کل کے دن اس نے طلاق دے دیا تو اس کی جائیداد تو گئی.
शेख सही है, जज़ाकल्लाह खैर। आप जो कहना चाहते हैं शरन जायज़ नहीं है, अगर लड़की में उतनी इस्तात होनी चाहिए अपने फैमिली की ये करने के लिए। अगर नहीं भी है तो लड़के को बताया जा सकता है कि लड़की के पास इतनी जायदाद है, वो इस्तेमाल करेगी जब शादी होगी, क्योंकि कभी भी तलाक दे सकता है वो, और वो ये हो जाएगी। सही, बिल्कुल शेख, जज़ाकल्लाह खैर। अभी फिलहाल ऑलरेडी 9 मिनट ही बाकी है, और सवाल नहीं ले सकते हम। और इंशाल्लाह अगले सवाल अगर कुछ हैं तो आप अपने सवाल अगले अगले जुमा को पूछ सकते हैं। वैसे शनिचर और पीर के दिन भी शेख के दर्स होते हैं, दुरूस होते हैं, जो पहले बंद हुए थे वो शुरू हैं, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। शेख दुआ की दरखास्त, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, तक़ब्बलल्लाहु सa'यकुम। आमीन आमीन। तुम जज़ाकल्लाहु खैर। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।